خواتین حضرات، ذہین آپا کے صوفی ہونے کے قصے، یہ ہے موضوع آج کل کی ان ویڈیوز کا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 2 واقعات آج اور میں آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے کہ ہم ذہین آپا قصے کو آپ تک مکمل کر لیں پہنچا کر۔ پہلا قصہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے جب عمر بڑھنے لگی، گھر میں تنہائی بڑھنے لگی، اور صبح اور شام کی مصروفیات کے باوجود بھی ایسا لگنے لگا کہ اداس اور ڈپریس رہنے لگی ہیں ذہین آپا، تو ان کی مجھ سے ملاقات ہوئی، اور پھر ہم نے ان کی کچھ تھوڑی بہت جو بھی کاؤنسلنگ کرنا تھی وہ کی، کچھ دوا دارو کیا، اور اس سے وہ الحمدللہ بہت اچھی ہونے لگی۔ ان کو بہت دکھ اپنے ڈپریشن کا پتہ ہی کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ ڈپریشن کم وقت صبح کے وقت بہت شدید ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، اس لیے ٹھیک کر دیجئے کہ اب مجھ سے کھانا نہیں پکتا، میرا دل نہیں جاتا کھانا کھانے۔ تو وہ لڑکیاں کیا کریں گی جن کو میں دوپہر کو کھانا کھلاتی ہوں؟ اور یہ جب میں صبح سے اٹھ نہیں پاتی نا، اور میرے صبح میں بہت اداسی اور پریشانی ہوتی ہے، تو پھر یہ کہ میں تو 12-1 بجے تو اٹھتی ہوں، تو پھر جب تک میں اپنے گھر کا کام پورا کرتی ہوں تو اس وقت تک پھر وہ بچوں کے وقت ہو جاتا ہے، تو پھر میں ان کو ٹھیک سے پڑھا بھی نہیں سکتی۔ تو پلیز میرا ڈپریشن ٹھیک کر دیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا علاج کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ کہ ان کے ارد گرد جو سروس پرووائڈ کر رہی ہیں، وہ جو کام، جو ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ ربوبیت کی ڈیوٹی معاشرے میں، وہ ڈیوٹی متاثر ہو رہی ہے۔ ان کو اس لیے خوش نہیں ہونا، ان کو اپنے ڈپریشن کا علاج اس لیے نہیں کرانا کہ اس سے ان کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے گی، بلکہ ان کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا ان کی نگاہ میں، رب نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے ان عورتوں کو کھانا کھلانے کی، ان بچوں کو تعلیم اور فرسٹ ڈویژن دلانے کی میٹرک میں، وہ obstruct ہو رہی ہے بیماری سے۔ تو موٹیویشن ہی ڈیفرنٹ ہے صوفی کی۔ وہ تمام چیزیں جو اس کی سروس ڈیلیوری میں آڑے آ رہی ہیں، وہ ہیں جو اسے بیمار کرتی ہیں، اور وہ اس کی شفا اس لیے چاہتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہوتی رہے۔ یہ جو کمٹمنٹ ہے نا ڈیوٹی کے ساتھ، یہ صوفیانہ کمٹمنٹ ہے، یہ عشقیہ کمٹمنٹ ہے ڈیوٹی کے ساتھ، اور یہی صوفی کا خاصہ ہوتی ہے۔ اس کی توجہ اور اس کی کنسنٹریشن اس کام پر جو رب نے اس کے ذمے لگا دیا ہے، وہ اسے آخری سانس تک کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس انداز کی ڈیوٹی کرنے والے لوگ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمیں ان کی زندگی کا کے چلے جانے کا اور اگلی دنیا میں پہنچ جانے کا احساس ان کے نام کو یاد کر کے ہمیشہ رہتا ہے، اور اس لیے شاید وہ شہید کے رتبے پر ہوتے ہیں کہ ہم ان کی زندہ ہونے کی شہادت ہمیشہ دیتے رہتے ہیں۔ 2 واقعات آج کی گفتگو میں، اور پھر ہم ایک اور صوفی کا ذکر آپ کے ساتھ چھیڑیں گے۔ پہلا واقعہ، میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو بچے آپ کے یہاں آتے ہیں، یہ کیا لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو آپ میٹرک کروا دیں؟ کہ نہیں بالکل نہیں۔ تو میں نے کہا تو پھر کہہ رہے ہیں لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی؟ تو میں نے کہا کیا الگ الگ جگہوں پر 2 جگہوں پر آپ ان کی ٹیوشن کرتی تھیں؟ بڑا نہیں، کہنے لگے نہیں، اکٹھے مخلوط تعلیم ڈاکٹر صاحب۔ میں نے کہا بھئی یہ تو جس طرح کی جگہ پر آپ بتا رہی ہیں کہ آپ رہتی ہیں وہاں تو بہت پرابلم ہوتی ہوگی۔ کہیں بالکل نہیں، سب کو ہمارے اوپر اتنا اعتبار اور اعتماد تھا کہ وہ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھے ہمارے صحن میں جمع ہونے دیتے تھے۔ تو میں نے کہا لیکن کرتی کیوں تھی؟ لڑکے اور لڑکیوں کو تو پردہ وردہ نہیں ہونا چاہیے اس عمر میں جس میں میٹرک ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کیوں پردہ ہونا ان کا؟ بھی پڑھنے آ رہے ہیں ہمارے ہاں۔ تو میں نے کہا تو پھر اس دوران میں کچھ، تو کہنے لگے ہاں تو یہی تو ہمارا مقصد تھا۔ میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد یہ تھا کہ دیکھو لڑکے لڑکیاں جوان ہوتے ہیں اس عمر میں، تو ان کا کچھ آنکھ مٹکا ہو جائے نا، تو اس آنکھ مٹکے میں کوئی حرج نہیں ہے، محبت ہی تو کریں گے نا ایک دوسرے سے۔ یعنی آپ ذرا دیکھیے کہ ذہین آپا کا انداز زندگی کا اور زندگی کو دیکھنے کا جو رنگ ہے، اس میں ایک انکنڈیشنالٹی ہے، اس کے اندر کوئی ایول اینگل وہ سوچ ہی نہیں پا رہی۔ ان کے لیے لڑکے لڑکیوں کا مخلوط بیٹھ جانا اور آنکھ مٹکا کر لینا تو یہ بہت ضروری حصہ ہے ان کے گرو کرنے کا۔ تو میں نے کہا پھر کہنے لگے اس سے کتنے فائدے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ خود سوچئے نا، اگر میری شکل کی ایک عام سی معمولی شکل کی لڑکی کی شادی ہوگی تو کس طرح ہوگی؟
اسی طرح ہوگی نا کہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہر لڑکی اچھی لگنے لگتی ہے. تو وہ جو بیچاری کچھ لڑکیاں جن کی شادیاں ہوئی نا اس آگ پٹکی میں، ان کی ویسے شادی نہیں ہو سکتی تھی. تو میں نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا کہ یہ بیچاریاں تو ایسے ہی رہ جائیں گی، اور اس دوران میں اگر ان کا کچھ آنگ مٹکا ہو گیا نا تو پھر یہ نب جائے گی ان کی اس صورتحال میں. ہاں، آپ نے دیکھا یہ جو معصومیت ہے اس کے اندر ایک صوفی کی، تو وہ صوفی کا جو انداز چیزوں کو دیکھنے کا ہوتا ہے وہ ملائیت کا انداز نہیں ہوتا. اس کے ہاں وہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ اتنے ڈیفینیٹو نہیں ہوتے. وہ گناہ و ثواب کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا، وہ رشتے بنانے کے اور رشتے جوڑنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. یہ بھی ایک انداز ہے. تو اب جو ہماری آپا ہیں ذہین آپا، اب یہ چونکہ بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں اور یادداشت تو کہنے لگیں کہ بہت مشکل ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، میٹرک کا امتحان بھی اور میٹرک کی کتابیں بھی بہت مشکل ہو گئی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، اور ہم آپ کو بتائیں نا کہ اب بھولنے بھی لگے. تو اس لیے میں نے کہا پھر اب کہنے اب ہم نے ان سردیوں میں ایک اور کام شروع کیا. میں نے کہا ہاں وہ کیا؟ کہنے لگی میں سویٹر بنتی ہوں. اب مجھے سویٹر بہت اچھا بننا آتا ہے. تو یہ اپنی تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کر بہت اچھی سی اون لے کر آتے ہیں. تو میں نے کہا یہ سویٹر بن کس کے لیے رہے؟ کہنے لگی کہ وہ جو عورتیں میرے ہاں کھانا کھانے آتی ہیں نا، ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو میں ان کے لیے سویٹر بنتی ہوں. اور اس سال میں نے 40 سویٹر بنے ہیں ان سردیوں میں. ارے میں نے کہا 40 سویٹر؟ کہ میں تو 1.5 دن میں سویٹر بن لیتی ہوں. اور ایسے اچھے اچھے میں نے سویٹر ان کو بنا کے دیے. خوش ہو گئے سارے کے سارے، اور ان کو سردی بھی نہیں لگی. تو ان کی امیوں نے آ کے مجھے بتایا کہ پچھلے سال تو انہیں نمونیا ہوا تھا، چند کو تو کووڈ بھی ہو گیا تھا، لیکن اس سال کسی کو نمونیا نہ ہو آپ کے سویٹر کی وجہ سے. زبیدہ آپا نے سویٹر بننے شروع کر دیے ہیں اب ان بچوں کے لیے جو سویٹر نہیں پہن پاتے ادروائز. اب وہ سویٹر بنا کریں گی. تو میں نے کہا اگلے آئندہ کیا کرنے کا ارادہ؟ کہنے لگی میں پوری گرمیاں اب ایک اور کام کروں گی، میں سویٹر اور سویٹر کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بننا سیکھوں گی. میں نے کہا مثلاً کہنے لگی ایسے سویٹر جن کے اندر جیب بھی ہو، اور دستانے بننے بھی سیکھوں گی. تو میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگے اس سال یہی تو کہا انہوں نے، لڑکیوں نے مجھے آ کر، کہ تمہارے سویٹر زبیدہ بہت اچھے ہیں، بچے بہت مزے سے پہن، لیکن ان کی جیبیں نہیں ہیں نا، تو ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ٹھنڈے رہ جاتے ہیں. تو ہاتھ ٹھنڈے رہ جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی کبھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں. تو پھر میں اس بات کا اہتمام کروں گی کہ ان کو دستانے بھی پہنے اور جیب میں بھی ہاتھ ڈالنے لگے. تو اب میں پوری گرمیاں سیکھنے میں گزاروں گی اگلی سردیوں کے لیے سویٹر بننا ایسے جن کی جیبیں ہوں اور دستانے اون کے. کتنا یقین ہے نا زبیدہ کو، آپا کو، کہ وہ ذہین آپا کو، کہ وہ اگلے سال اس دنیا میں ہوں گی اور اسی طرح سے خلق خدا کی خدمت کر رہی ہوں گی. دیکھیے اپنے انداز صوفیوں کے کس طرح سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اور کس انداز کی زندگی گزارتے ہیں. جاتے جاتے ان کی آخری بات بتا دوں. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رہے؟ تو کہنے لگے کیا ہوا ملکی حالات؟ ارے میں نے کہا آپ کو نہیں معلوم بہت اس وقت تو شور و غوغا ہے. کہنے کس بات کا؟ تو میں نے کہا بھی کوئی وزیر اعظم تبدیل ہو رہا ہے، الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے. لیکن ہمیں کیا تعلق ہے اس بات سے؟ ویسے آج کل وزیر اعظم ہے کون، اور کون نیا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے؟ ان کی کمپلیٹ اگنورنس تھی. میں نے کہا آپ ٹی وی نہیں دیکھتی؟ کہ نہیں میں کیوں دیکھوں ٹی وی، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ٹی وی دیکھنے کا. تو میں نے کہا نہ آپ کو یہ معلوم ہے وزیر اعظم کون ہے، نہ وزیر اعظم بننے. کہنے یہ تو آپ خود سوچیے ڈاکٹر صاحب، مجھے تو یہی کام ہے نا جو میں کر رہی ہوں، مجھے اس سے فرصت ہی نہیں ہے. جو بھی وزیر اعظم ہو مجھے تو یہی کام کرنا ہے نا بس. یہ فوکس، یہ کانسنٹریشن، یہ ہے صوفی کا خاص انداز. بہت سی دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ، اس سوچ کے ساتھ کہ کہیں آپ کے اندر چھپی ہوئی ذہین آپا کی باتیں سن کر جھاگ جائے.